بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سکولز ساہیوال کیمپس، اردو جماعت دوم، سبق نمبر 8، ذہین لڑکا، لیکچر نمبر 3۔ جی بچوں، یہ آپ کا اردو جماعت دوم کا لیکچر ہے سبق نمبر 8 سے۔ سبق کا نام ہے ذہین لڑکا، لیکچر نمبر 3، صفحہ 22، کتاب کا صفحہ 22، سبق نمبر 8 ہے ذہین لڑکا۔ جی تصویر میں آپ نے دیکھ لیا ہے پینسل، ربڑ، شارپنر اور کاپی۔ مطلب سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کتاب علم و ادب اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء، ان میں ہے پینسل، ربڑ، شارپنر اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ سبق کو دھیان سے سنیں۔ ذہین لڑکا، علم و ادب کا صفحہ 22 کھولیں گے آپ۔ کتاب پر آپ نے لکھ لینا ہے دن، جماعت کا کام اور تاریخ۔ جی بچوں، آپ نے کتاب پر دن، جماعت کا کام اور تاریخ اسی طریقے سے اسی طرح لکھنا ہے جیسے آپ کو کلاس میں سمجھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفحے پر دائیں جانب آپ نے لکھنا ہے تاریخ، اردو میں آپ نے تاریخ لکھنی ہے جس طرح سے آپ کو کتاب پر کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے درمیان میں لکھ دینا ہے جماعت کا کام، کہ یہ آج آپ کا جماعت کا کام کا حصہ ہو گیا، کہ یہ ہم نے آج جماعت کا کام کیا۔ پھر آپ نے آخر میں دن لکھ دینا ہے، جو بھی آپ کا دن ہوگا جب آپ کام کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طرح تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھ لینا ہے۔ سبق ذہین لڑکا، جی سبق ذہین لڑکا میں آپ کی جو کہانی ہے وہ بندروں کی اور ایک لڑکے کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہانی میں پڑھنا ہے آج بندروں کے بارے میں۔ جی سبق کے بارے میں ہے، سبق ذہین لڑکا سے ہم نے جو کہانی پڑھی اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ بندر سب سے اچھی نقل کرتے ہیں۔ پریشانی میں گھبرانے کی بجائے عقل استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نئے الفاظ ہیں۔ کہانی آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا رہی ہوں کہ سبق ذہین لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکے کی کہانی ہے۔ لڑکے کا نام احمد ہے، اس کی امی اس کو ٹوپیاں بنا کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ٹوپیاں بیچ کر آتا ہے۔ ٹوپیاں بیچ کر ہی ان کے گھر کا گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دن جب جنگل میں جاتا ہے، راستے میں اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے، اور جب سو جاتا ہے تو اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، کچھ آوازوں سے اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو درخت پر سامنے بہت سے بندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ان سب بندروں نے اس کی ٹوپیاں، ٹوکری جو اس کے پاس تھی جس میں ٹوپیاں تھیں، وہاں سے ٹوپیاں اٹھاتے ہیں اور اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے بچوں کہ جو بندر ہوتے ہیں وہ انسانوں کی نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی احمد رونے لگتا ہے کہ ان سب نے میری ٹوپیاں لے لی ہیں، تو احمد کو دیکھ کر بندر بھی رونے لگتے ہیں۔ احمد اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ احمد پریشانی میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب مطلب میں کیسے ان سے ٹوپیاں لوں۔ وہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، تو جیسے جیسے وہ کرتا ہے ویسے ویسے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بندر بھی اس کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں۔ احمد جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو سب بندر بھی کیا کرتے ہیں، وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب احمد کو سمجھ آ جاتی ہے، احمد جو تھا وہ ذہین بچہ تھا، وہ پریشانی میں بھی اس نے اپنی عقل استعمال کی، اور اس نے غور کیا کہ جو حرکت میں کر رہا ہوں بندر بھی ویسے ویسے کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اچھلنے کودنے لگ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر سب بندر بھی اچھلنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے احمد وہ جلدی سے اپنی جو ٹوپی ہے، اس کے سر پر جو ٹوپی ہوتی ہے وہ اس کو ہوا میں اچھال دیتا ہے۔ سب بندر یہ دیکھتے ہیں اور اپنے سر سے ٹوپیاں اچھالنے لگ جاتے ہیں۔ احمد جلدی جلدی سے وہ ساری ٹوپیاں اکٹھی کر لیتا ہے جو بندر اپنے سر سے اچھالتے ہیں۔ وہ ساری ٹوپیاں احمد کی تھیں، اس نے وہ اپنی ٹوکری میں ڈالی اور جلدی سے بھاگ گیا جنگل سے، اور اس نے سوچ لیا کہ آئندہ کام کے دوران اس طرح سے بے خبر ہو کر کبھی نہیں سوئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کہانی میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ بندر اچھی نقل کرتے ہیں انسانوں کی، جیسے جیسے آپ کرتے جا رہے ہوتے ہیں نا، بندر بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ اور ہمیں پریشانی میں کبھی بھی گھبرا کر اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دینے چاہیے۔ ہمیں ایسے ایسے نہ ہم ہو جائیں کہ اب ہمیں کوئی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے،
پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ پھر مہیا کر دیتے ہیں جو لوگ ہمت نہیں ہارتے. ٹھیک ہے، تو اس سبق کے نئے الفاظ اب آپ دیکھ رہے ہیں. الفاظ نیچے لکھے ہوئے ہیں: طالب علم، ٹوپیاں، گزارا، ٹوکری، تنکوں، ذہین، اچھل کود، پریشان، نقل، ترکیب. جی یہ نئے الفاظ ہیں آپ کے صفحہ 23 سے. طالب علم، ٹوپیاں، گزارا، ٹوکری، تنکوں، ذہین، اچھل کود، پریشان، ترکیب اور نقل. بچوں آپ نے سارا سبق پڑھنا ہے اچھے طریقے سے، دھیان سے. جو مشکل لفظ ہیں ان کو جوڑ توڑ کر کے پڑھنا ہے. حروف کی آواز کو ملانے سے لفظ بن جاتے ہیں. کوئی بھی مشکل لفظ ہو اس کی بار بار آپ نے مشق کرنی ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو وہ لفظ بھی روانی سے آپ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، اور یہ نئے الفاظ کی آپ نے املا اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اس کو بار بار لکھ کر دیکھنا ہے. جی مشق ہے آپ کی 2، 4، 5 اور 6. اب آپ نے یہ دیکھنی ہے، یہ بندر کی تصویر ہے جس کے بارے میں ہم نے کہانی پڑھی. اب ہے مشق 2، خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے. مشق 2 ہے آپ کی صفحہ 23 پر، آپ نے اس کی خالی جگہ پر کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہے نمبر 1، احمد ڈیش جماعت میں پڑھتا ہے. احمد ڈیش، ڈیش کی جگہ پر اب لکھا ہوا ہے نا تیسری، تو یہ اس خالی جگہ کا جواب تھا تیسری. احمد تیسری جماعت میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، احمد کس جماعت میں پڑھتا تھا؟ احمد سبق آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ احمد تیسری جماعت میں پڑھتا ہے. جی دوسرا ہے نمبر 2 پہ ہے، احمد کی امی ٹوپیاں بناتی تھیں. امی کی جگہ پر کتاب پر خالی جگہ ہے، آپ نے وہ دیکھنی ہے. اس کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ امی. نمبر 2 خالی جگہ کا جواب ہے امی. احمد کی امی ٹوپیاں بناتی تھیں. اب تیسرا آپ دیکھیں گے، بازار کے راستے میں ایک ڈیش تھا. بازار کے راستے میں ایک جنگل تھا. جی بازار کے راستے میں ایک جنگل تھا. نمبر 4 ہے، بندر بھی اسے دیکھ کر ڈیش لگے. بندر بھی اسے دیکھ کر ڈیش لگے، اچھلنے لگے. تو نمبر 5 اب آپ دیکھ رہے ہیں، سب ٹوپیاں زمین پر ڈیش. آپ کی کتاب میں یہاں ڈیش آ جاتا ہے، سب ٹوپیاں زمین پر گر گئیں. جی اس کا جواب ہے گر گئیں. آگے دیکھیں صفحہ 24 ہے قواعد. مشق 4 دیکھیں گے آپ، درج ذیل الفاظ کے الٹ معنوں والے الفاظ لکھیں. یعنی کہ آپ نے الفاظ کے الٹ لکھنے ہیں، اس کا معنی جن کا الٹ ہو جاتا ہے وہ ہے متضاد کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے الفاظ کے الٹ معنوں والے الفاظ لکھنے ہیں. جیسے گرمی، سردی. گرمی کا الٹ کیا ہو جاتا ہے؟ سردی. جی دھوپ کا کیا ہوگا؟ چھاؤں. دھوپ، چھاؤں. خوشی، غمی. خوشی، غمی. نیکی، بدی. نیکی، بدی. آسان، مشکل. آسان، مشکل. بھاری کا کیا جواب ہے؟ ہلکا. بھاری، ہلکا. بھاری، ہلکا. مشق 5 دیکھیں، الف نون غنہ لگا کر جمع بنائیے. کیا بنانا ہے آپ نے؟ جمع. اور بنانی کیسے ہے؟ الف اور نون غنہ لگا کر. جیسے جھاڑی سے جھاڑیاں، جھاڑی سے جھاڑیاں. جی ایک ہے بلی، اور اگر ہم بلی لفظ کے اینڈ پہ الف اور نون غنہ لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ بلیاں. کیا بنتا ہے؟ بلیاں. بلی، بلیاں. دوسرا مرغیاں. ایک ہوتی ہے مرغی، الف اور نون غنہ لگانے سے آپ کا کیا بن جائے گا؟ مرغیاں. ٹھیک. تالی سے کیا بنتا ہے؟ اگلا لفظ ہے آپ کی کتاب پر تالی، اور اس کا جواب کیا ہے؟ تالیاں. کیا بنتا ہے؟ تالیاں. الف اور نون غنہ لگاتے جانا ہے آپ نے. چھوٹی یہ لکھا ہوا ہے ہر لفظ کے اینڈ پہ آپ نے ساتھ الف اور نون غنہ لگاتے جانا ہے. جوتی، الف اور نون غنہ لگانے سے جوتیاں. جھنڈی. جھنڈی میں چھوٹی اے کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ کے بعد آپ نے الف اور نون غنہ لگائیں گے تو لفظ ہوگا جھنڈیاں.
क्या लफ्ज़ आपका नया बनेगा? झंडियाँ। जी। आगे है मशक 6, एक जैसे मानों वाले अल्फाज को मिलाएं। ये एक कॉलम है आपका सफ़ा नंबर 24 पे। आपने कॉलम को जब मिलाना है, आपने स्केल और पेंसिल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपने हर लफ्ज़ को उसके जवाब के साथ मिलाना है। ठीक है, आपने कॉपी के पास अपनी पेंसिल और स्केल रखना है और जवाब जैसे जैसे आपको बताए जा रहे हैं आपने किताब पर उनको मिलाते जाना है लफ्ज़ों को। ज़हीन, पहला लफ्ज़ था आपका ज़हीन। लाइन में आपका सबसे पहला लफ्ज़ है ज़हीन, जिसको पहले ही मिला दिया गया है लफ्ज़ होशियार से। ज़हीन होशियार दोनों के एक ही मानी हैं। ठीक है, आगे है गम, को आपने मिलाना है दुख से। यहाँ आपके अल्फाज साथ साथ लिखे हुए हैं, आपने अपनी किताब पर इनको स्केल के साथ मिलाना है, पैमाना इस्तेमाल करना है। आपने पैमाने के साथ इसको गम लफ्ज़ को दुख के साथ मिला देना है लाइन में। ठीक है, सोच को, लफ्ज़ सोच को आपने लफ्ज़ ख्याल के साथ आपने मिलाना है। फिर है परेशानी फ़िक्र। परेशानी फ़िक्र दोनों एक ही मानों में आते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, परेशानी फ़िक्र। उसके बाद है तरीका तरकीब। लफ्ज़ तरीका को आपने तरकीब के साथ मिलाना है। पेंसिल और स्केल की मदद से आपने लफ्ज़ तरीका को तरकीब के साथ मिला देना है। जी। आगे है भागना दौड़ना। देखें, भागना और दौड़ना दोनों का मानी एक ही है, आपने स्केल के साथ इनको मिला देना है। जी। आगे है काम आपका, सबक ज़हीन लड़का की पढ़ाई करें। आपने बार बार सबक की पढ़ाई करनी है ताकि आपको मशक़ें याद हो जाएं, आपसे जो सवाल पूछा जाए आपको उसका जवाब आ जाए, या जो मुश्किल लफ्ज़ होते हैं वो बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाते हैं। जी, सबक ज़हीन लड़का की पढ़ाई करें और मशक 2, 4, 5 और 6 किताब पर हल करें। नए अल्फाज की इमला उर्दू घर का काम की कापी पर करें। आपको किताब पर जो मशक़ें हल करनी हैं वो हैं 2, 4, 5 और 6। ठीक है, नए अल्फाज की इमला आपने उर्दू घर का काम की कापी पर करनी है। उर्दू घर का काम की कापी पर आपने हाशिया लगाना है, ये इस तरह से आपका हाशिया आ जाएगा। तारीख़ और दिन ज़रूर लिखना है, जिस दिन आप काम कर रहे हैं और जो तारीख़ है वो आपने अच्छी साफ़ सुथरी लिखाई में सारा काम करना है। तारीख़ और दिन इस तरह से आपने लिख लेने हैं। फिर आपने काम लिखने के बाद इंडेक्स लिखना है। आपने काम लिखने के बाद कापी के पीछे आपने शुरू में इंडेक्स लिख देना है। ठीक है, जो आपने काम किया, जो आपका उन्वान था, जैसे आपका उन्वान होगा ज़हीन लड़का, आपने उसकी इमला लिखी है, आप तारीख़ लिखेंगे, फिर लिखेंगे ज़हीन लड़का नए अल्फाज की इमला, और आपने कापी पर काम कर देना। काम आपने साफ़ सुथरी लिखाई में करना है। यह आपका इंडेक्स भी आ गया, ज़हीन लड़का नए अल्फाज की इमला। लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।